آپ مہر کی شادی مجھ سے نہیں کروانا چاہتے تو مت کروائیں، لیکن اس کی شادی کہیں اور بھی نہیں کروا سکتے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ڈائلاگ مشہور ڈرامہ راہ جنون کے ہیں، اور ادا کرنے والا کوئی ویلن نہیں بلکہ خوبرو ہیرو ہے۔ اگر اسکرین پر اس طرح کے کرداروں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے اور انکار کی صورت میں کسی کی جان لینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر ثنا یوسف جیسے واقعات رونما۔ ڈرامہ ساز صرف ایسی کہانیاں منتخب کرتے ہیں جن میں اکثر ساس بہو کی لڑائی دکھائی جائے، جس کا اصل مقصد ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا خاتمہ ہے۔ موجودہ اکثر ڈراموں میں خاندانی لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں تاکہ اس طرح خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ موجودہ ڈراموں میں طلاق، دوسری شادی اور سب سے اہم فیک لو سٹوری عام ہیں۔ ان ڈرامہ میں کم عمر لڑکیوں کو بھی مین کریکٹر دیے جا رہے ہیں، جیسا کہ وہ ضدی سی لڑکی میں اینا آصف کو کاسٹ کیا گیا، جس کی عمر بمشکل 17 سال ہے اور اس کی لو سٹوری بھی چلائی گئی۔ اس طرح کے ڈرامہ سوسائٹی میں ایج ڈسکرپٹنٹ ریلیشن شپ کو نارملائز کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال کو پریڈیٹری کہا جاتا ہے، جس میں ایک ٹین ایجر کا ایک ایڈلٹ کے ساتھ رشتہ بنانا ہوتا ہے۔ اب ایسی لڑکیاں یا ایسی بچیاں جو ایسے کرداروں کو اپنا پسندیدہ مانتی ہیں، وہ اس طرح کے آئیڈیاز کو اپنا بھی سکتی ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کارپوریٹ کلچر کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں، جہاں لکھاری وہی لکھتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ بڑی بڑی کوٹھیاں، لگژری لائف سٹائل، بڑی بڑی گاڑیاں، اور دوسری جانب ایک معصوم لڑکی اور ایک غریب لڑکی۔ وقت کا ذکر کریں تو پاکستان میں زیادہ تر آبادی متوسط طبقے یا نچلے درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈراموں میں ایسا دکھائے جانے والے پرتعیش گھر، مہنگی گاڑیاں، بیرونی ملک تعطیلات عام پاکستانی کے بس کی بات نہیں ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ڈراموں میں دکھائے جانے والی زندگی صرف 1 سے 2% ہے، جو اشرفیہ تک محدود ہے۔ پاکستانی معاشرہ بنیادی طور پر روایتی مذہبی اقتدار سے جڑا ہوا ہے، لیکن ڈراموں میں مغربی طرز زندگی، کھلی پارٹیاں یا غیر روایتی رشتوں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اب ریٹنگ کے چکر میں ایسے ڈرامے لکھے جاتے ہیں جن میں سنسنی زیادہ ہو، پروڈکشن پر لاگت بھی کم آئے اور ان کی TRP بھی بہتر ہو۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو TRP یعنی ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ سمجھا دوں، جو ٹیلی ویژن یا ڈراموں میں پروگراموں کی مقبولیت اور ناظرین کی تعداد کا تفصیل جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک محسوس پروگرام کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کو اشتہارات اور پیسے ملتے ہیں۔ یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ان ڈراموں میں امیر لڑکی کو بغیر دوپٹے کے، جبکہ غریب لڑکی کو اکثر دوپٹے میں دکھایا جاتا ہے، اور یہاں یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دوپٹے کا تعلق امیری یا غریبی سے ہے، جبکہ یہ بات غیر رسمی ہے، کیونکہ دوپٹہ لینے کا تعلق امیر غریبی سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگ جو امیر ہیں لیکن وہ لڑکیاں اپنے سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں۔ اب ایک ڈرامے میں ہیرو اپنی بیوی کو اس لیے باندھ کے رکھتا ہے اس ڈر سے کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ اب وہ رات کو اسے باندھ کے رکھتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کردار کو منفی نہیں دکھایا گیا۔ ایک اور ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی ہی ایسے ٹاکسک اور مجرمانہ ذہنیت کی کہانی ہے۔ اب یہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مسلسل ہراساں کرتا ہے اور دھونس دھمکی سے اس سے شادی کرتا ہے۔ اس صورتحال کا معاشرتی نقصان بھی ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ماہر عمرانیات سوشالوجی ذوالفقار راؤ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ کردار والے ڈراموں کے معاشی اثرات کے بارے میں، معاشی اثرات اور صحت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بحریہ یونیورسٹی آف اسکول آف سائیکالوجی کی پرنسپل اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سائمہ کلثوم کہتی ہیں کہ ان ڈراموں کا اثر عوامی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے ڈرامے ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں اور ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق دماغی صحت کے مسائل سے دوچار افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔
عالمی ادارہ برائے صحت کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق 24 ملین افراد پاکستان میں نفسیاتی صحت کا شکار ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر خواتین ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ اکثر پرائم ٹائم یعنی 7 سے 10 بجے کے درمیان نشر کیے جاتے ہیں۔ اس دوران تمام فیملیز گھر پہ موجود ہوتی ہیں اور لوگ اپنے بچوں اور پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مت کہیں کہ یہ ڈراماز بچوں کے لیے یا چھوٹے بچیوں کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ جب ڈراماز میں بچوں اور بچیوں کو کاسٹ کیا جاتا ہے تو پھر بچے اور بچیاں اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ میں خود سے نہیں کر رہا، بلکہ ریسرچ گیٹ نیٹ رپورٹ 2022 کی تحقیقاتی رپورٹ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس میں امپیکٹ آف پاکستانی ٹی وی ڈرامہ آن اے سوشل ویلیو آف پاکستان کے مطابق پاکستانی ڈراموں میں اکثر منفی کردار، گھریلو ناچاکی، سازشیں اور غیر اخلاقی تعلقات کو دکھایا جاتا ہے جو معاشرتی اقدار کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ یہ ڈرامے خاص طور پر نوجوانوں میں منفی رویوں جیسے حسد، نفرت، غیر اخلاقی رجحانات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ڈراموں میں محبت، طلاق اور غیر مناسب تعلقات کی کہانیاں شامل ہیں۔ بہرحال ناظرین کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ڈراموں میں دکھایا جانے والا تشدد، فحاشی، غیر حقیقت پسندانہ طرز زندگی کے مناظر بچوں اور نوجوانوں پر منفی اور نفسیاتی اثر مرتب کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹی وی پر تشدد کے مناظر دیکھنے سے بچوں میں حسد، بے ادبی اور جارحانہ رویوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ان ڈراموں کے اثرات کی بات جب معاشرے یا کسی فرد کے ساتھ کی جائے تو اکثر جواب آتا ہے کہ اثر لینا یا نہ لینا اپنے اوپر ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ ماہر نفسیات انم نجم کے مطابق بہت سے فیصلے جن کو لینے میں ہم اکثر ہچکچاتے ہیں، ٹی وی پر تواتر سے دیکھنے سے ہمارے اندر وہ حساسیت ختم ہو جاتی ہے اور ہم ان فیصلوں کو معمولی تصور کرنے لگتے ہیں۔ ایسی متعدد تحقیقات موجود ہیں جہاں دیکھا گیا ہے کہ پرتشدد واقعات پر مبنی گیمز کا اثر براہ راست بچوں کے ذہنوں پر پڑتا ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں اکثر بھارتی اور مغربی کلچر کو دکھایا جاتا ہے یا اس کو فروغ دیا جاتا ہے جو مقامی اقدار روایات سے متصادم ہے۔ ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ انڈین ڈراموں میں اور فلموں کی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں غیر ملکی زبانوں اور رسومات کا رجحان بڑھ رہا ہے جو نئی نسل کی ثقافتی شناخت کو کمزور کر رہا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق ڈراموں میں منفی کہانیاں اور کردار ناظرین میں ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا باعث بنتے ہیں۔ ایک پاکستانی ماہر نفسیات نے بتایا کہ گھریلو ناچاکی پر مبنی ڈرامے حقیقی زندگی کے رشتوں پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ ڈراموں کے زیادہ استعمال سے ناظرین، خاص طور پر نوجوان، اپنا قیمتی وقت جہاں ضائع کرتے ہیں وہیں ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ان ڈراموں کی مقبولیت دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہے کہ صرف ڈرامے ہی زوال پذیر نہیں ہوئے بلکہ ناظرین کی پسند بھی زوال پذیر ہوئی ہے، اور یہ پسماندگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یعنی یہ بھی اقدار کے زوال کی الگ داستان ہے جہاں ناظرین بھی ایسی کہانیوں کو پسند کرتے ہیں اور ایسے ہی ڈراموں کو زیادہ TRP ملتی ہے۔